تو وقف کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، زرعی زمین، سواری، جائیداد، گاڑی، کار، بس کو مستقل طور پر اللہ کی راہ میں اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی یا فائدہ صدقہ ہوتا رہے. وقف کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہبہ کیا جا سکتا، نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے، اور نہ وقف کرنے والا خود دوبارہ لے سکتا ہے. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اچھا میں نے یہ مصحف وقف کیا فی سبیل اللہ مسجد کے لیے یا کلاس کے لیے، اور 2 دن کے بعد آپ کہ اچھا میرا اپنا قرآن پتہ نہیں کہاں گیا، چلو میں نے ہی دیا تھا نا، میں لے آتی ہوں جا کے، میں نے کون سا صدقہ کیا، میں نے وقف ہی کیا تھا نا، اور وہ سب کے فائدے کا چلو میں بھی فائدہ اٹھاتی. نو، دینے کے بعد نہیں لے سکتے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سیدنا عمر نے اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے لیے گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ اس پر کسی کو سوار کریں. اپنا گھوڑا چھوڑ آئے کہ آپ اس پہ کسی کو سوار کریں. پھر سیدنا عمر کو یہ خبر ملی کہ جس شخص کو گھوڑا ملا تھا اس نے اسے بیچنے کے لیے کھڑا کیا ہے. سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھوڑے کے خریدنے یعنی دوبارہ خریدنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کو ہرگز نہ خریدو اور اپنا صدقہ نہ لوٹاؤ، واپس نہیں لو، خرید کے بھی واپس نہیں لو. وقف محتاج اولاد یا رشتہ داروں کے لیے بھی مخصوص کیا جا سکتا ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ جب آل عمران کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے. آیت پڑھی اور فرمایا کہ اور میرے جتنے بھی مال ہیں ان میں سے بیرحا کا کنواں جہاں میٹھا پانی تھا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو ابو طلحہ نے کہا میں یہ بیرحا اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی طرف اپنے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید سے وقف کرتا ہوں. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے مناسب سمجھے اسے خرچ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ ابو طلحہ، یہ تو دنیا اور آخرت میں بڑا فائدہ دینے والا مال ہوا. یہ مال ہم قبول کر کے تم ہی کو لوٹاتے ہیں تاکہ تم اپنے مستحق رشتہ داروں کو دے دو. یعنی اس لیے نہیں دیتے کہ تم اپنے پاس رکھ لو، مستحق رشتہ داروں کو تم اپنے ہاتھ سے دو. تو ابو طلحہ نے اپنا وہ باغ رشتہ داروں کو دے دیا، یعنی وقف کر دیا. وقتی طور پر لے کے دوبارہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. وقف کرنے والا چاہے تو بعض صورتوں میں وقفی چیز کا فائدہ استعمال کر سکتا ہے. مثلاً اس نے شفا خانہ، کتب خانہ یا پانی کا انتظام کیا اور دوسرے لوگ پی رہے ہیں تو اگر وہ وہاں موجود ہے تو کوئی پانی اس کنویں میں سے دیتا ہے کہ آپ بھی پی لیں تو وہ پی سکتے ہیں. ٹھیک، وقف کی ہوئی جائیداد کو اپنی نگرانی میں رکھا جا سکتا ہے. یعنی وقف ہے لیکن میں خود ہی اس کے نگران بن جاؤں اور اس پر مجھے تنخواہ ملے تو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کسی کو بھی آپ اس کے کام پہ لگا سکتے ہیں، خود بھی لگ سکتے ہیں. کسی منتظم یا نگران کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور منتظم کو اسی آمدنی میں سے مناسب سی اجرت دینے کی وصیت کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 1 دینار بھی چھوڑ جاؤں تو میرے وارث اسے تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ میرے چھوڑے ہوئے میں سے میری بیویوں اور عملہ یعنی انتظام کرنے والوں کا خرچہ نکال کر جو بچے وہ تمام صدقہ ہے. جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا چھوڑا ہوا ترکہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوتا ہے. وقف کو بھی لکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو. پھر یہ کہ وقف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وقف خاص اور ایک وقف عام. خاص ہوتا ہے کسی جگہ، تعمیر، ادارے یا فرد وغیرہ کو اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اسے شرطی وقف کہا جاتا ہے. مثلاً کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو تو اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یا کسی نے کوئی سواری اللہ کی راہ میں دینی کاموں میں بھاگ دوڑ کے لیے وقف کی تب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یا کسی بستی میں کوئی کنواں، ٹیوب ویل اس لیے وقف کیا گیا کہ وہاں سے لوگوں کے گھریلو ضروریات پوری ہوں تو اس کے پانی سے کوئی اپنے کھیت سیراب نہیں کر سکتا. زبیر بن عوام نے اپنے گھروں کو وقف کر دیا تھا. ان کی بیٹیوں میں سے کوئی لوٹائی جاتی، بیوہ یا متعلقہ ہوتی تو اسے کہتے کہ اس میں رہو، نہ تمہیں تکلیف دی جائے نہ مکان کو نقصان پہنچایا جائے. اور اگر کوئی خامند والی بیٹی ہوتی تو اسے وہاں رہنے کا حق نہ ہوتا. یعنی وقف کو مشروط کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر ہے تو وہ نہیں رہ سکتی، اگر نہیں ہے تو وہ رہ سکتی ہے. اسی طرح ابن عمر نے اپنے والد سیدنا عمر کے گھر جسے وہ وقف کر گئے تھے اس کے ایک حصے میں اپنی کچھ محتاج اولاد کو رہنے دیا تھا، کیونکہ محتاجوں کے لیے تھا. تو اگر اولاد میں سے کوئی محتاج ہے تو وہ بھی رہ سکتا ہے.
والدین، استاد یا بزرگ عزیز کی خدمت کے لیے اولاد یا کسی فرد کو وقف کیا جائے تو وہ اسی کام کے لیے مخصوص ہوگا. مثلا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے پاس کوئی خدمتگار نہ تھا. ابو طلحہ جو انس کی والدہ کے دوسرے شوہر تھے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، انس ایک سمجھدار لڑکا ہے، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. انس کہتے ہیں کہ پھر میں سفر اور حضر دونوں میں آپ کی خدمت کرتا تھا. پھر وہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ اسی کام میں لگے رہے. وقف عام میں فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر، غریب سب کے لیے ہو سکتا ہے. تو ایک ہے وقف خاص جو مخصوص کام کے لیے ہوگا، اور وقف عام جو ہر قسم کے فائدے کے لیے ہے. اس میں کیا آتا؟ مسجد اور مدرسہ. اگر آپ نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد وقف کی ہے فی سبیل اللہ، تو کیا آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا کوئی اور امیر پڑھ سکتا ہے اس میں؟ غریب پڑھ سکتا ہے؟ سب پڑھ سکتے، عورتیں پڑھ سکتی ہیں، مرد پڑھ سکتے ہیں، بچے پڑھ سکتے ہیں. پبلک پراپرٹی ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جیسے الہدا ہے، اس میں سب کو پیسہ لگا ہوا، ہمارا بھی لگا ہوا، اوروں کا بھی لگا، سب کا لگا ہوا. اب یہ کیا ہے؟ وقف عام ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے. رائٹ، یعنی کہ اس پہ سب کا حق سواء العاکف فیہ والباد، ایک طرح سے سب کا ہی حق ہے. وہ جو بھی پڑھنا چاہے پڑھے، کیونکہ پڑھنے کے لیے بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار سے فرمایا تم لوگ اس اراضی کی مجھ سے قیمت لے لو. تو انہوں نے کہا واللہ ہم تو اس کی قیمت اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں لیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. آپ نے کہا کہ زمین بیچ دو مجھے، اس میں مسجد بناؤں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کو بیچتے ہیں. طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ زمین 10 دینار میں خرید لی اور ابو بکر نے قیمت ادا کی. یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اس میں 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ تھا، وہ ساری ان کی اپنی پراپرٹی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے یتیموں والا حصہ خریدا گیا ہو. یاد رہے مسجد پر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی. یعنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، وقف کریں گے، خواہ زمین وقف کرنے والے کے نام ہی کیوں نہ رہے، یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہے اس کے نام لگا دی جائے، بہرحال وقف کر سکتے ہیں. پانی کا انتظام بھی بہترین صدقہ جاریہ. وقف عامہ کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کو پانی کی کمی ہوئی تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ روما کا کنواں کھدوایا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد نبوی بھی تعمیر کی، اس پر بھی جنت کی بشارت ہے. تو ویسے بھی حضرت عثمان کے لیے جنت کی بشارت تھی. تو کنواں کو دعا کے اسے وقف عام کر دیا جائے، سب پانی پیئے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے. پورے جسم کا صدقہ روزانہ نکالنا ضروری ہے. بس ہر اچھی بات صدقہ ہے. کسی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلانا صدقہ ہے، ایک گھونٹ. راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے بار بردار جانوروں کے پانی پینے کے لیے حوض کا انتظام، مجاہدین کے گھوڑوں، اونٹوں کے لیے چراگاہیں، تالاب وغیرہ بھی وقف عام کی صورتیں ہیں. اسی طرح ثواب کے لیے آپ گھر کے سین میں کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیں، جب پرندے آ کے پانی پیئیں، کوئی دانہ ڈال دیں، کوئی بچی ہوئی روٹی یا آٹا وغیرہ سوکھا جو ہو اس کی گولیاں بنا کے ڈال دیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا پرندوں کے لیے وقف ہے. پھر اللہ کے راستے میں خیمہ مہیا کرنا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، چھتری یا اس کے راستے میں کوئی خدمتگار وقف کرنا، اور اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، سواری دینا. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. دودھ دینے والا جانور عطیے میں دینا، وقف کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والا جانور بطور عطیہ دینا افضل صدقہ ہے، جو ایک پیالہ دودھ صبح کو دے اور ایک شام کو دے. یہ بھی بہترین وقف ہے. پھر صدقہ جاریہ کی کچھ اور شکلیں. ایک شکل یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بھلائی جا چکی تھی. ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے. بعد والوں کے اپنے اجر میں کمی نہ ہوگی. سیدنا جریر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے
پھر لوگ اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا خود عمل کرنے والے کو، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی. یعنی جو شریعت میں موجود ہے اچھی بات اس کو جاری کرے، بدعات کو جاری کرنا نہیں ہے مراد. ٹھیک ہے کہ میں کوئی انوویشن کروں، نئی بات نکالوں جو قرآن سنت میں نہیں اور میں وہ ثواب کر کے کروں. تو عبادات اور عقائد میں نہیں ہو سکتی یہ چیز. ہاں آپ ویسے سائنس میں یعنی کہ سائنٹیفک ایجادات کوئی کریں تو وہ اور بات ہے. تو سوچیں کون سی سنت زندہ کر سکتے ہیں آپ جو بھلا دی گئی ہے. میت کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کفن کیسے پہناتے ہیں، اور صبح کی 2 سنتوں کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا اور سب کو سکھا دینا، یاد دلانا. یعنی زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خود کرنا بلکہ اس کو عام بھی کرنا. بیٹھ کر پانی پینا، بیٹھ کے کھانا. اس روز مجھے اس قدر تکلیف ہوئی کہ میں کہیں ایسے گزر رہی تھی کہیں سے تو میری نظر پڑی اور ایک اچھی خاصی سینئر ممبر کھانا لے کے کھڑے ہو کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی. بہت سخت تکلیف ہوئی مجھے، اس لیے کہ کتنی دیر لگتی ہے بیٹھنے میں یا کوئی جگہ تلاش کرنے میں. میری تو اچانک ہی نظر پڑی، کوئی نیت نہیں تھی، کچھ نہیں، ایسے گزر رہی تھی تو اچانک کھڑکی سے مجھے نظر آیا. او واٹ از دس. تو کیفیٹیریا میں اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے یا کوئی کھڑے ہو کے پی رہا ہے، اسمائل کر کے اس کو اشارے سے کہتے بیٹھ جاؤ. بائیں ہاتھ سے کھانا. سفر میں نماز سواری پر پڑھنا. جی سواری پر نفل پڑھنا. آپ دیکھیں کہ روز آپ نئی باتیں پڑھتے ہیں اور ان میں سے کتنی باتیں جو آپ کو پتا تھی یا لوگوں کو پتا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آتی ہے جو ہمیں اس سے پہلے نہیں پتا ہوتی. تو اس میں سے کوئی ایک چیز اپنی ضرورت پسند اور شوق کے مطابق لے لیں اور اس کو عام کریں. مسواک کرنا، یس. دائیں کروٹ پہ سونا. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یس. صبح اٹھ کے ہاتھ ملتے ہیں. جی ماشاء اللہ، انہوں نے جمعرات کا روزہ رکھا تو سب گھر والوں نے ساتھ رکھا. ایام 20 کے روزے. ایک دن میں کالج میں گئی، وہاں پہ ایک لڑکی کو میں نے سلام کیا تو وہ رک کے مجھ سے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ مجھے جانتی ہیں؟ تو میں نے کہا سلام کرنے کے لیے اب جاننا ضروری ہو گیا ہے. اسمائل کرنا. جی تو بالکل ہی ختم ہو گیا. حج اور عمرے میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا مردوں کا. حجامہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا، بالکل سیکھنا اور ان کا کرنا بھی. جی کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یس. کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا، یس. یس علم سکھانے کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچانا. پھر وہی ٹیچر والی بات ہے نا کہ کی ہے وہ دروازہ کھولتا جاتا ہے اور سب لوگوں کو بھلا ہوتا جاتا ہے. چلیے پہرا دینا. پہرا دینا کہاں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت الہدا میں جو سیکیورٹی روم کی جاب ہے وہ کوئی کرنے پہ راضی نہیں. حالانکہ وہ سب سے پہلا انٹریکشن کوئی بھی جو بندر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ اسمائل کر کے سلام کر کے اپنا کام کر رہا ہے تو کتنے بڑے اجر کی بات ہے. وہاں کسی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کھولنا دے سارے دروازے، جو مرضی آئے جائے. کیا خیال ہے؟ سیفٹی اللہ حفاظت کے لیے کافی نہیں؟ توکل کرے. عقل و توکل، پہلے عقل کرے نا. یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی سیکیورٹی سیفٹی کی ضرورت ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایکٹیویٹی ہے اندر؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے نا. تو یہ جتنی بچیاں اللہ کے راستے میں نکل کے روز آتی ہیں ان کے لیے پہرا دینا نیکی کا کام نہیں. لیکن ہم اس کو کیوں معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 3rd کلاس جاب ہے. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، صرف اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ اس کو چھوٹا یا بڑا بناتی ہے. آپ بڑے سے بڑا ورلڈ کلاس کام کر لیں اور اگر آپ کی نیت سیلف پروجیکشن ہے تو 0 کمایا، آپ نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا. اور ایک معمولی کام کو بھی آپ خوشی سے ایک روح کے ساتھ کر رہے ہیں، جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کا عمل مرنے پہ ختم ہو جاتا ہے سوائے سرحد پہ پہرا دینے والے کے. سرحد پہ پہرا دینے والے کے، یعنی اسلامی جو حکومت ہوتی ہے یا اسلامی مملکت ہوتی ہے اس کی جو سرحدیں ہیں وہ ایک بڑا کام ہے نا. تو اس کے بعد کوئی بھی جو نیکی کے کام کے لیے باؤنڈری والز ہیں یا پھر سیکیورٹی ہے اس کا عمل قیامت تک کے لیے بڑھتا رہتا ہے. وہ ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہے
کہ اس کے بعد چلتا رہتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے امن میں رہتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے کاز کو، دین کے کاز کو سپورٹ کیا ہے تاکہ باقی لوگ امن سے کام کر سکیں۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ساری تعلیم ہو سکتی اگر امن ہی نہیں؟ اگر آپ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ کو یہ پتا چلے کہ وہاں پر تو کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں، تو وہ آپ کو ہاسٹل میں بھیجیں تو پھر آپ پڑھ سکیں، پھر آپ اچھے اچھے کام کر سکیں، پھر آپ دوسروں کو سکھا سکیں؟ نہیں۔ تو ہر چیز دوسرے کے لیے ایک بنیاد بنتی ہے، مگر ہم پیچھے تک نہیں جاتے کہ یہ کام کر کیوں رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا شاید ہم قابل نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں طرف خرابی ہے، لیکن ہمیں تو پھر یہی سنتیں زندہ کرنی ہے نا، کہ امانت داری کی بھی سنت ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور اس کی وصیت چھوڑ جانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، خصوصاً آج کے دور میں اس کی بے حد ضرورت ہے۔ جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کو روکنا، اور وہ اسے رک جائے تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، یہ ایصال ثواب کی ایک دوسری قسم ہے۔ زندگی میں ایسا نفع مند علم سکھا جانا جس پر درس و تدریس کا سلسلہ بعد میں جاری رہے، اصلاح و تربیت کا کام جاری رہے، تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نسل در نسل لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور علم کے حوالے سے جو حدیثیں وہ تو آپ سب نے پڑھی رکھی ہیں، ربی زدنی علما میں، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جو اس رستے پہ چل کے آتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں پر رشک کیا جاتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا، یعنی قرآن و سنت کے علم سے، اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا تفقہوا قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تمہیں بزرگی کا مقام ملے پہلے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرو۔ آگے حضرت علی کی ایک کوٹیشن ہے، اس کا کوئی ریفرنس خاص نہیں ملا لیکن ضعیف ہے یہ۔ حضرت علی کا یہ قول جو ہے دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی نگرانی تمہیں کرنی پڑتی ہے، علم تمہارا نگران ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ مالدار چل بسے، علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے، بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں۔ اسی بات کو کسی شاعر نے اس شکل میں بیان کیا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا۔ فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم يبقى لا يزال، تو بے شک مال جلد ہی ختم ہو جانے والا ہے اور یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر انبیاء کا علم جو ہے وہ اور بھی زیادہ بابرکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسری چیز صدقہ جاریہ کی نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی، تو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے۔ تو جو کچھ اولاد کرتی رہے گی ان کی کمائی والدین کی کمائی بنتی رہے گی۔ اب جس کی اولاد نہ ہو اس کا کیا ہو، وہ کیا کرے؟ ان کے لیے دوسرے بھی دعا کریں اور وہ دوسروں کو فیض پہنچائے کہ اللہ نے جو فرصت دی اپنے بچوں سے اس سے اور بچوں کو تیار کر دیا جائے تاکہ کمپنسیشن ہو جائے، کیونکہ دوسروں کی دعا بھی فائدہ دیتی ہے، اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اہل قبول کے لیے دعا کروں، تو ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ان کو بھی بخش دے۔ اور ویسے بھی ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب قبر میں میت کو دفن کر لیتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے وہیں ٹھہرتے تھے، فرماتے اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اوپر اوپر سے دعائیں کرے کہ صرف حاضری لگوا دے۔
پھر ایصال ثواب کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، مثلا قرض چکانے میں مدد دینا کسی کو، حج کی نظر اور اللہ کا قرض، مثلا میت کے ذمہ قرض تھا وہ پورا نہیں کر سکا، اس کے پیسے کچھ کم تھے، آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو حج کروا دیں، اس کا حج بدل کروا دیں، یا کسی کا ویسے ہی حج کرائیں اپنے خرچے سے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن پہلے ہی فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج ادا کرو، یعنی ان کو ثواب بھی ملے گا اور نظر بھی ادا ہو جائے گی. اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض یعنی نظر پوری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. اچھا، اس میں حج کے لیے قبیلہ خثم کی ایک عورت کی بھی مثال آتی ہے نا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج اس وقت فرض ہوا جب میرے والد سواری پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، اونٹی پہ بیٹھ نہیں سکتے، اتنے بوڑھے ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور کر دو. یہ حج بدل ہوتا ہے. پھر روزے ہیں، تو روزوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی روزے چھوڑ کے فوت ہوا ہے تو اس کے لواحقین جو ہیں اس کے روزے پورے کر دیں. پھر میت کے روزے جو ہیں فرض کے علاوہ اگر نظر کے روزے بھی ہیں یا کوئی قضا رہتی ہے تو اس کو بھی ہم ادا کر سکتے ہیں اس کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے، یعنی بعد والے اس کے روزے رکھ دیں تو یہ بھی اس کو پہنچیں گے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری والدہ فوت ہو گئی، ان کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے. تو جو آپ کی میت کو فوت ہو جائے تو اس کے روزے بھی آپ رکھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں بیسیکلی. پھر اسی طرح قربانی ہے، جی ہاں روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ رکھ نہیں سکتے تو آپ ان کی طرف سے اپنے مال میں سے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے فدیہ دے دیں. پھر اسی طرح قربانی کر سکتے ہیں آپ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگوں والا دمبا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں کالے ہوں، پیٹ کا حصہ کالا ہو، آنکھیں کالی ہوں. ایسا دمبا آپ کے پاس لایا گیا کہ آپ اس کی قربانی کریں. آپ نے ان سے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ. پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر کے ساتھ تیز کرو. پھر آپ نے چھری پکڑی، دمبے کو پکڑا، اسے لٹا دیا، اسے ذبح کیا. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ، اے اللہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما. پھر آپ نے اس کی قربانی کی. صدقہ و خیرات، میت کے ایصال ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں اور کوئی وصیت نہ کر سکی. میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقے کو کہتی، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے مالی صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی میت کو پہنچتا ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ وصیت نہیں کر سکی، کیا ان کو یہ بات فائدہ دے گی کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر ماں باپ کی وفات کے بعد نیک اولاد کا ان کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرنا. سعد بن عبادہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں وفات پا گئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان شہر سے باہر ہوتا ہے یا ملک سے باہر ہوتا ہے یا والدین کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور انسان ان کے جنازے پہ پہنچ نہیں سکتا. تو سعد بن عبادہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی اور میں موجود نہ تھا، کیا میرا ان کی طرف سے اب صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی والدہ کی وفات کے بعد بھی انہوں نے صلہ رحمی کی اور ان کے لیے اپنا پھلدار باغ صدقہ کر دیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ کو پہنچے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا ان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. یعنی اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کے ماں باپ جو تھے وہ زیادہ دیندار نہیں تھے یا کوئی غلطیاں تھیں ان میں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کوڑے جلیں، کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں کثرت سے اور ان کی طرف سے صدقہ کریں. لیکن اگر وہ کفر یا شرک کی حالت میں فوت ہوئے تو پھر صدقہ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا نا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا. تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو اس لیے کافر والدین کو نہیں پہنچتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں سے کرنا، ایک ہے والدین کے مال میں سے جو انہوں نے وصیت کی تو اس کو کرنا، اور دوسرا کیا ہے
اپنے مال میں سے. موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا, میں غزوات میں شرکت کرتا ہوں. کس نے کس سے سوال کیا؟ کس سے؟ ابن عباس سے. غور سے سنیں نا. انہوں نے کہا میں غزوات میں شرکت کرتا ہوں, مجھے اس میں مال غنیمت کا حصہ ملتا ہے. میں اپنی والدہ کی طرف سے کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہوں, کیا ان کے لیے کفایت کرے گا؟ ابن عباس نے فرمایا کہ سنان بن عبداللہ جوہنی کی بیوی نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ سوال پوچھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ حج نہیں کر سکی تھی, کیا ان کی طرف سے میرا حج کرنا ان کے لیے کفایت کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر ان کی والدہ پر کوئی قرض ہوتا اور وہ اسے ادا کر دیتی تو کیا وہ ادا ہو جاتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. پھر فرمایا اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اگر والدین پہ حج فرض تھا اور کسی مجبوری سے نہیں کر سکے تو ان کی طرف سے اگر اولاد حج کر دیتی تو ان کا حج انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. اور یہ والدین کے لیے بہترین حسن سلوک اور صلہ رحمی اور بر الوالدین میں سے آتا ہے کہ انسان سب سے پہلے ان کے فرائض پورے کرنے کی فکر کرے, زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی, کہ ان کے کوئی فرض تو نہیں چھوٹے. اولاد کا بعد میں ان کی نظر پوری کرنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی, کہ انہوں نے نظر مانی تھی اور ان کی وفات نظر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پوری کر دو. تو قرض ادا کیا جا سکتا ہے, نظر پوری کی جا سکتی ہے, قربانی دی جا سکتی ہے, روزے رکھے جا سکتے ہیں, حج کیا جا سکتا ہے. یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ ایصال ثواب کی. مفلس کو قرض معاف کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے نوکر سے کہتا دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا, شاید کہ ایسے اللہ تعالی ہمارے قصور بھی معاف کر دے. پھر آپ نے فرمایا جب وہ وفات پا کر اللہ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا. غلام آزاد کرنا, یہ بھی بہت بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے. آج کل غلام تو نہیں ہوتے لیکن قیدیوں کو آزاد کرنے میں آپ پیسے دے سکتے ہیں جن کے اوپر جھوٹے مقدمے ہوں, مجرم نہ ہو وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے آزاد کر دے گا. یعنی انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے آزاد کرتا ہے. وہ دنیا کی غلامی اور قید سے آزاد ہوا اور آپ جہنم سے آزاد ہو گئے. ابو ذر غفاری کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ یہ دیکھیں نا صحابہ کی بے چینی اور ان کی طلب اور تڑپ کے ہر وقت اچھے کاموں کے کرنے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. میں نے پوچھا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اس کے مالک کو پسند بھی بہت ہو. یعنی جتنی قیمت ڈالو گے, جتنی محنت کرو گے, جتنا ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤ اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. لیکن عام طور پر ہم اپنے لیے کچھ خریدنے لگے تو بہت ہی عمدہ چیز خریدتے ہیں اور جب فی سبیل اللہ دینے لگے تو بچی کچی دیتے ہیں یا گھٹیا مال دیتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو صدقے میں کپڑے دیتے ہیں بس وہ ایسے ہی تھان کے تھان لے لیتے ہیں اور کوئی پہنے نہ پہنے, مجبوری کے مارے پہنے تو پہن لے کہ صدقہ ہے. پھر اسی طرح وعدے پورے کرنا. کچھ چیزیں ایصال ثواب میں سے نہیں ہیں, کچھ کام ہیں اور کچھ نہیں ہیں. مثلا ہمارے ہاں عام طور پر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مخصوص قسم کا انتظام کرتے ہیں, کھانوں کا بندوبست کرتے ہیں, سوئم, قل, فاتحہ خوانی, ختم دلانا, جمعرات, 7واں, 10واں, 40واں برسی, پھر شعبان میں مردوں کی عید مناتے ہیں, پھر اور اسی طرح بہت کچھ کرتے ہیں. ان کی کوئی دلیل نہیں ہے, ان کاموں سے فائدہ نہیں, تو ان کو ریپلیس کر دیں ان کاموں سے جو فائدے کے ہیں. پھر میت کی بخشش کے لیے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان سے قرآن ختم کروانا, اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن اسی کو ملے گا جو پڑھے گا. اور پھر یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ فقرؤ ما تیسر منہ, جو آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو. اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں 10 سپارے تم پڑھ دو, 5 تم پڑھ دو, ایون ایک بھی, اور اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ کیا پڑھے گا؟ اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں جب قرآن خوانی کی جا رہی ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی ادھر سے پڑھ رہا ہے صفحہ کو ادھر سے, مجبوری کے مارے ختم کی فکر ہے, ساری توجہ اس پر تھی کہ ختم کر کے نمبر بتا دے کہ اتنے ہو گئے, اس کا بھی دکھاوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے, جب دل اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو. یعنی کہ دل ہی نہ لگے کسی وقت آپ کا. مطلب یہ کہ ایک پوری منزل آپ نے پڑھ لی, 10 سپارے پڑھ لیے, آپ تھک گئے تو بس اب بس کر دو. پھر اسی طرح مرنے کے بعد مال وراثت سے مخصوص تہواروں پہ خرچ کرنا, ختم دلاتے رہنا, مزاروں پہ چادریں چڑھانا کہ یہ میت کے ثواب کے لیے, یہ سب دکھاوے کے کام ہے اور سنت سے ان کا کوئی ثبوت نہیں.
ایسی سب چیزوں سے بچنا چاہیے. دین بالکل واضح ہے، سفید روشن دن کی طرح. جو جو کرنا چاہیے تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں، سب کچھ بتا کے گئے ہیں. ہمارا کام ہے اس کو زندہ کریں، اس پر عمل کریں، نہ کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ اپنے سے شروع کر کے مجرم بنے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کسی کو کیسٹ پلیئر لے کے دے دے، CDs لے کے دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی، یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ٹیکنالوجی فری کروا دے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مکتبہ شاملہ جو فری ہوا ہے، یا اور کچھ ویب سائٹس پر بے شمار کتابیں ہیں جن سے ریسرچرز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ بعض لوگوں نے وصیت کے طور پر اپنے مال میں سے ملینز دے کے ان کو فری کروایا، ٹیکنالوجی کو فری کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی جا کے فری ڈاؤن لوڈ کر سکے. جی بالکل، ویری گڈ کوشچن. آپ جب صدقہ والدین کے لیے کرتے ان کو بھی ثواب ملتا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے، دونوں کو ملتا ہے. تو یہ اور فائدے کی چیز ہے نا. گڈ کوشچن. وقف اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ صدقہ جو ہے ون ٹائم آپ کسی کو دے دیں، مثلا میں یہ پانی کسی کو دے دوں، پی لو، اسے پی لیا بس ختم ہو گیا، یہ صدقہ ہے. وقف کیا ہے کہ میں ایک کنواں کو دعاؤں اور سب کے لیے عام کر دوں، وقف عام، سب پیئیں پانی، لیکن کنواں میری اپنی ملکیت میں رہے یا کسی کو منتظم اس پہ رکھ کے اس کو فی سبیل اللہ جاری کر دوں. یعنی کہ وہ یا تو آپ کے اپنے کسٹڈی میں ہوگا یا آپ کسی اور کی کسٹڈی میں دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ صدقہ نہیں ہے، اس کو نہ بیچ سکتے ہو، نہ تقسیم کر سکتے ہو، نہ اس کو گفٹ کر سکتے ہو، یہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگا. صدقہ ملکیت ہو جاتا ہے، کسی کو آپ مالک بنا دیتے ہیں. وقف جو ہوتا ہے اس کا مالک جو استعمال کر رہا ہے وہ نہیں ہوتا مالک، وہ سب کے لیے ہے. اب مثلا الہدا وقف ہے نا، تو کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو میری یا کسی اور کی میراث میں کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کو کوئی کسی کو گفٹ نہیں دے سکتا. یہ اسی کام کے لیے اور اسی کام کے لیے انشاءاللہ رہے گا. اور میں تقریباً ہر روز دعا کرتی ہوں کہ اللہ قیامت تک یہاں سے قرآن کی کرنیں ہر طرف پھوٹتی رہیں اور اسی کام کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر کوئی دوسری تیسری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ قرآن کی خدمت میں لگے. مثلا آپ لوگ سٹال لگاتے ہیں، کچھ بیچتے باچتے ہیں، تھرفٹ شاپ بناتے ہیں، کچھ بھی، اس کی جو آمدنی پھر وہ کیا ہو، مزید اس کو آگے بڑھایا جائے، پھیلایا جائے اور اس کے اندر اور زیادہ اچھے کام کیے جائیں. ٹھیک ہے، دونوں طرح کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز آپ وقف تو نہیں کر سکتے. میں یہ پانی کیسے وقف کر سکتی ہوں؟ اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ یہ پانی تو اس نے پینا ہے. ہاں یہ گلاس وقف کر سکتی ہوں کہ گلاس رکھا رہے اور کوئی اس کو گھر نہ لے جائے، چرائے نہیں، کسی کو گفٹ نہ دے دے، کوئی بیچے نہیں، میرے بچوں میں سے کوئی نہ لے کہ بھئی یہ تو فی سبیل اللہ پانی پینے کے لیے وقف، رائٹ. مثلا آپ وہاں دیکھتے کہ یہاں بہت کوڑا پڑا ہوا تو آپ کہتے ہیں میں یہاں ایک بن لا کے رکھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک طرح سے وقف کر دیا الہدا کو. کیا بن؟ کیوں؟ یعنی اس صدقے کی قسم ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ بن الہدا بیچ نہیں سکتا، نہ کسی کو دے سکتا، نہ وہ تقسیم ہو سکتا، نہ ہاں یہ کہ خراب ہو گیا تو پھینکنا پڑے گا، ادروائز وہ آپ کے لیے ایک وقف جاری. مثلا فرنیچر بنواتے ہیں آپ کسی ایریا کا، کسی نے مثلا میز بنایا، اب یہ اس کو ہم سیل نہیں کر سکتے، اسی کام کے لیے استعمال ہوگا. چیئرز وقف کی ہوتی ہیں لوگوں نے بیٹھنے کے لیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے مجھے نماز کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے کہ جو چیئر لے کے جاؤں اس کو واپسی پر وقف کر کے آ جاؤں کہ کوئی اور بھی نماز پڑھتا رہے. تو وہ اپنے ساتھ نہیں لا سکتے. ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، وہاں قرآن مجید ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وقف للہ تعالی، پڑھا ہوگا آپ نے، اور وہ لوگ اٹھا کے گھر لے آتے ہیں جیسے حرام. وہ مسجد کے لیے انہوں نے وقف کیا، آپ کو گفٹ نہیں دیا. تو اپنے گھروں میں جا کے سعودی قرآن دیکھیں، اگر کہیں بھی وقف کی مہر لگی ہے تو واپس جا کے کسی مسجد میں رکھ دیں، گھر سے نکال دیں. اس جو آپ کو کسی نے گفٹ دیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے وقف ہو گیا، لیکن جو مسجد کو انہوں نے دیا وہ تو ہمارے لیے نہیں ہوا نا. کسی ہاسپٹل کو ویل چیئر دینا یہ بھی وقف میں آتا ہے. اب اس کو آپ یہ نہیں کہ کسی دن اپنا ہی مریض بٹھا کے واپس گھر لے آئیں، کیونکہ الہدا سے ویل چیئر جا چکی ہے، وہ کسی نے وقف کی تھی اور کسی کو بٹھایا اور بٹھا کے لے گئے اور آج تک واپس نہیں لائے. اللہ رحم کرے. ایک صدقے میں بہت سے لوگوں کی نیت ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ نانی کے لیے بھی، دادی کے لیے بھی، امی کے لیے بھی، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے، سب کا نام لگا دیں. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں. آپ تو اتنی چھوٹی سی چیز دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے ان کو، وہ کتنے گنا ملٹی پلائی ہو کے ملے گا انہیں. جی
اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا، مثلا ماں تھی، اس کے ساتھ محرم نہیں تھا، کوئی نہیں کر سکی، جان کے نہیں کرتا، پھر اس کا کیسے ادا ہوگا؟ شاید وہ توبہ کر چکا ہو مرتے وقت، تو کر دیں، تو کوئی حرج نہیں. اللہ قبول کرنے والا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تب بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بیمار ہو اور بالکل استطاعت نہ ہو، ورنہ انہیں کو پیسے دے دیں کہ وہ آپ کے مدد سے جا کے کرائیں. جی ایک وقت میں ایک ہی کی طرف سے نہیں، قبروں پہ نیم پلیٹ نہیں لگا سکتے. السلام علیکم. اصالِ ثواب کی نیت سے یا ایسے ہی ہمیں جو لوگ ہمارے رشتہ دار گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی وقت دل کرتا ہے، ان کی یاد آئے تو دل کرتا ہے فوراً ان کو کچھ دیا جائے، پہنچایا جائے، ان کو گفٹ کریں، موت کے بعد بھی ان کو گفٹ دیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ بھی صلہ رحمی کی قسم ہے نا. بالکل. تو چلتے پھرتے جو ہمیں کوئی صورت یاد ہو یا کوئی ایسی چیز یاد ہو اور وہ پڑھ کے اگر دعا کی جائے تو وہ کیسے دعا ہوگی ان کے لیے، وہ صورت نہیں گفٹ کر سکتے آپ. مطلب اب جیسے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ جس وقت بیٹھے ہوئے بہن مالی بھائی صدقہ کریں نا، مالی صدقہ کریں، کچھ اور کام کریں، دعائیں کریں، دن رات دعائیں کریں، لیکن آپ صورت نہیں دے سکتے ان کو. وہ بالکل نہیں. یہ میں آج قرآن کا سبق پڑھا تو آج کا میرا سبق فلاں کے لیے، آج کا فلاں کے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ہی کے لیے. نماز بھی نہیں کر سکتے کہ یہ میرے 2 نفل فلاں کے لیے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی سنت میں. مالی عبادات جو ہیں اور ٹو سم ایکسٹینٹ جسمانی، جیسے روزہ وغیرہ، حج ہے، وہ تو ہیں، لیکن پیورلی جو جسمانی ہے جیسے نماز ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے، وہ نہیں. اس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ حج کر سکتے تو عمرہ بدل بھی ہوتا ہے تو طواف بھی اس سینس میں ہو جاتا ہے. صدقہ جاریہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، تو وہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بن جائے گا. اولاد جو کام نیک کرتی ہے وہ ماں باپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، جو بھی پڑھیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے کل واللہ ان کے لیے اور کل اعوذ برب الفلق میرے لیے، یہ نہیں. وہ بھی ان کے لیے اور دوسری بھی ان کے لیے، سب ملے گا ان کو کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں. کہا کہ یہ اس نیت سے تو آپ پڑھ سکتی ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کریں اور پھر جو دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. جی اس طرح کر سکتے ہیں بالکل. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورت کے اتنے حرف کی جو اتنے 1000 نیکیاں بنتی ہیں وہ نیکیاں میرے بجائے فلاں کو مل جائیں. یہ کر سکتے کہ سورت پڑھنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے آپ اس میں ان کے لیے دعا کریں. جی کسی کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جی کیونکہ کہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تم اس کی نماز پڑھ دو. روزے کا ملتا ہے ہمیں، ہم رکھ سکتے ہیں، نماز کا نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا فریضہ ہے جو ہر بندے کو اپنے لیے خود ہی کرنا ہے، اور اگر کوئی اپنے لیے نہیں کر کے گیا تو آپ اسے پڑھ کے نہیں دے سکتے. ورنہ تو کیا ہوتا، آپ ایک سرونٹ رکھ لیتے نمازوں کے لیے، جن کے پاس پیسے ہوں وہ کیا کرے، ایک بندہ ہائر کرے اور کہے تمہاری ڈیوٹی ہے میری روز کی 5 نمازیں پڑھنا. کیا یہ کیا جا سکتا؟ زندگی میں بھی کوئی آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. لیکن صدقہ زندگی میں بھی کوئی آپ کی طرف سے دے سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سکھایا ہوا علم زندگی میں بھی آپ کے کوئی آگے سکھا سکتا ہے، بعد میں بھی سکھا سکتا. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی میری نماز پڑھ دے، کوئی میرا قرآن پڑھ دے، کوئی میری ذکر کر دے اور کوئی میری دعا کر دے اور میں صرف دنیا میں عیش کروں. یہ نہیں، کیونکہ عبادت کے لیے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود نہیں کی اور اوروں سے کراتے رہے. فادعوا لنا ربک، بس. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.